बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बरदरान व खारान ईमानी, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़म अल्लाह उजूरकुम व उजूरना। आज मैं आपकी खिदमात आलिया में मुफक्किर इस्लाम, हकीम कौम, मुदीर और मुदब्बिर, आलिम बाअमल, जाहिद बेबदल, खतीब शहीर और रहनुमाए कम नज़ीर हज़रत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मौलाना अलहाज डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक नकवी साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह को ट्राइब्यूट पेश करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ, यानी उनकी खिदमात को सैल्यूट करने के लिए, सलाम करने के लिए, उनकी मेहरबानियों के तज़किरे के लिए, उनके कारहाय नुमायाँ याद दिलाने के लिए जनाब मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक एक शख्सियत ही नहीं, अपनी ज़ात में एक अंजुमन, फाउंडेशन, इदारा जो इन्फॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन से ममलूव था। आपने अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी में जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए, उनमें सबसे अहम काम ये है कि आपने शिया कौम को जहालत और गुर्बत से नबर्द आजमाई सिखाई। उमूमन आप फरमाया करते थे, लो तमस्सल अलियल फ़क़्रो लक़तलतो, लो तमस्सल अलियल जाहलो लक़तलतो। मौलानी के ये दो इरशाद उमूमन पढ़ा करते थे। अगर फ़क़्र मुझे नज़र आए जिसमें मिसाली में तो मैं उसे मार दूं, जहालत मुझे दिखाई दे तो मैं उसे कत्ल कर दूं। जनाब मौलाना ने बहुत अजीम ख़ानदान और अजीम तहजीब व तमद्दुन व इल्म व हिकमत से पुर शहर में आँख खोली। शहर लखनऊ खुद अदबियात में, अखलाकियात में उस्तादों के, शहरों के उस्ताद का दर्जा रखता है। असातिज़ा, मुअल्लिमीन, अतालीक़, हुकमा, उलमा, ज़ुअमा, शुरफा का शहर है। जबकि खुद खानवादा इज्तिहाद माशाअल्लाह बहुत अजीम ख़ानदान है। हज़रत मौलाना ने अपने वालिद बुजुर्गवार जनाब अल्लामा कल्बे हुसैन अलमारूफ कब्बन साहब किबला से शरफ़ तलम्मुस हासिल किया। रसाइल मकासिब तक तालीम लखनऊ में हासिल की। फिर वो
اس ایونیو میں چلے گئے کہ شیعوں کی غربت و جہالت کو دور کرنے کے لیے توحید المسلمین ٹرسٹ بنایا، کالجز بنائے، میڈیکل اسکولز قائم کیے، طلاب کو اسپانسر کیا۔ آج دنیا بھر میں بڑے بڑے پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز، سی پی ایز، پروفیسرز، آئی ٹی کے ماہرین، ان کے لگائے ہوئے پودوں کی شکل میں باثمر درخت بن چکے۔ حضرت مولانا نے خلوص کے ساتھ اپنی قوم کے لیے کام کیا۔ انہوں نے اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے شہر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر قوم کے لیے کام کیا۔ انہوں نے صرف امت مسلمہ ہی کو ایک لڑی میں نہیں پرویا، بلکہ انسانیت کے لیے وحدت و اتحاد کا بہترین پیغام دیا۔ وہ بے لوث خدمت گزار مذہب تھے۔ انہوں نے سیلف پروموشن کی بجائے اپنے مذہب، اپنے مشن کو پروموٹ کیا۔ آپ کے بڑے بھائی حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا کلب عابد صاحب قبلہ بھی اتفاق سے ایک مرتبہ مجھے مدرسہ فیضیہ میں مل گئے۔ میں وہاں اس وقت قیام پذیر تھا، کمرہ نمبر 5 میں۔ وہ کسی عالم کی تلاش میں تشریف فرما تھے، تو میں نے ان کو کہا آپ آج رات ہمارے یہاں ٹھہر جائیں، تو رات کو ٹھہرے۔ میں نے ان کو شب زندہ دار، تہجد گزار پایا، انتہائی خلیق انسان۔ یہ جو حجت الاسلام مولانا کلب جواد صاحب ہیں، امام جمعہ لکھنؤ، ان کے والد بزرگوار ابھی ظاہراً مولانا کلب جواد وہاں نہیں آئے تھے قم میں۔ مولانا کلب جواد اور مولانا ظفر حسن نقوی جو بھانجے ہیں مولانا کلب عابد صاحب، مولانا کلب صادق کے، یہ بھی وہاں پر زیر تعلیم رہے۔ یہ دونوں جوان بڑے نیک، متدین اور اپنے بزرگوں کے اسلاف کے راستے پہ چلنے والے پائے گئے۔ اللہ کریم حضرت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ کے درجات کو متعالی فرمائے۔ میری ان کی بہت کم ملاقاتیں ہوئیں، مگر جو ہوئیں ان میں نے ان کی ذات میں بڑی اہم چیزیں دیکھی جو عام علماء زعماء میں نہیں ہوتی۔ پہلی چیز، وہ انتہائی خوش اخلاق تھے۔ دوسری چیز، وہ مجھ جیسے چھوٹے طالب علموں پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں عباس علی خان کے ہمراہ کیلیفورنیا میں ان کو ملنے گیا، لاس اینجلس میں، تو ایک بلاک پورا بغیر جوتے کے مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ تیسرے مرحلے میں نے انہیں اپنے مشن سے بڑا سنسیئر پایا، مخلص پایا۔ چوتھی طرف میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے ہر فیلڈ میں جانے کی بجائے ایک فیلڈ کو چنا اور اس میں خاطر خواہ خدمت کر کے گئے۔ ہم جو آل راؤنڈر بن جاتے ہیں، کسی فیلڈ میں بھی کام نہیں کر سکتے۔ پانچویں طرف انہوں نے غیرت و حمیت کے ساتھ صاحب جبہ و دستار کا سروائیول سکھایا۔ کسی حکومت کے سامنے جھکے نہیں، کسی حکومت کے سامنے بکے نہیں۔ چھٹی طرف ان کی خطابت میں زبردست نکھار تھا۔ آیات کا ٹھیک پڑھنا، احادیث کا بالکل درست پڑھنا، ادبیات کا بالکل خیال رکھنا،
توازن کا خیال رکھنا، اصلاح عقائد، اصلاح اعمال میں ایک سنگ میل کا کردار ادا کرنے والی تقاریر کرنا۔ ساتویں طرف میں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے کبھی بھی مجمع کے لیے نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اللہ اور محمد و آل محمد کے لیے پڑھا۔ انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ مجمع آئے نہ آئے، پسند کرے نہ کرے، بلائے نہ بلائے۔ آٹھویں طرف میں نے محسوس کیا کہ انتہائی سادہ لباس، انتہائی سادہ شخصیت، انتہائی متواضع، انتہائی ملنسار، شفیق، مہربان، متبسم، وجیح۔ اور میں نے نویں طرف ایک اہم چیز یہ محسوس کی کہ ان میں لسانی علاقائی تعصب نہیں تھا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں میں دیکھا ہے جو علم و عمل کی معراج پہ فائز ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر کہیں نہ کہیں لسانیات کے بت چھپے ہوتے ہیں، مگر ان بزرگوار میں نے کبھی لسانیات یا پریجوڈزم، تعصبات کو سمیل نہیں کیا۔ دسویں طرف میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جس جگہ تشریف لے جاتے وہاں کے ریزیڈنٹ عالم یا مقامی علماء کو بڑا مقام دیتے، عزت دیتے، توقیر دیتے، ان کو مقدم سمجھتے تھے۔ کبھی پیش نماز کے سامنے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے تھے، ہر چند وہ اس کے قابل ہوتے۔ یہ 10 چھوٹے چھوٹے سیرت کے پہلو میں نے قبلہ کے ذکر کیے، اگرچہ اس پر بہت کچھ کہا اور لکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے جو ڈاکٹر مرزا شفق صاحب ہیں، انہوں نے مجھے فرمائش کی تو میں نے ان کی فرمائش پر یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کر دیے۔ میں فرزندان ارجمندان قبلہ و کعبہ کی خدمت میں، اہل خانہ کی خدمت میں، بھتیجوں بھانجوں کی خدمت میں، اعزاء و اقربا کی خدمت میں، خاندان اجتہاد کی خدمت میں مجدداً تعزیت پیش کرتا ہوں، اور تمام علماء خطباء سے گزارش کرتا ہوں کہ مرحوم کا اخلاص، مرحوم کی سنسیئرٹی، مرحوم والی ڈیووشن، وہ جو وقف کیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو، مرحوم کی توجہ، انہماک کو اپنی زندگی میں شیوا بنائیں اور ایک فیلڈ چن لیں، اس فیلڈ میں ید طولہ حاصل کریں اور خدمت کی معراج پر پہنچیں، بنسبت اس کے کہ ہر فیلڈ میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں اور کسی میں بھی ہدف کو، منزل مقصود کو نہ پہنچے۔ خاندان اجتہاد سے میرا تعلق کافی گہرا رہا ہے۔ سید العلماء کی خدمت میں حاضری کا شرف بھی مجھے رہا۔ آغا طیب آغا جزائری کے پاس دونوں آیت اللہ وہاں تشریف فرما تھے، ان کی بھی میں نے زیارت کی ہے۔ علامہ نصیر الاجتہادی مرحوم نے بڑی شفقت فرمائی تھی جب میں کراچی آتا تھا۔ اللہ کریم خاندان اجتہاد کے تمام بزرگان صاحب ابقات سمیت آیات کرام، حجج اسلام والمسلمین، ثقات الدین، موالینا، سادات کرام کی قبروں کو منور کرے۔ غفران مآب کے مقبرے میں جتنے سادات کرام ہیں ان سب کی قبریں منور ہوں۔ ہند و پاک کے جو تمام علماء، میرے بزرگان، میرے عزیزان، میرے کلاس فیلوز، میرے اساتذہ، میرے شاگرد زندہ و سلامت رہیں، اور لکھنؤ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے سادات و مومنین و مومنات کو اللہ زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قبلہ ڈاکٹر صاحب کے چھوڑے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ڈیووشن کے ساتھ، بھرپور توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، قربتاً الی اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے
دین کی خدمت کریں، اپنی قوم کو دنیا میں بھی ویل آف بنائیں اور اپنی قوم کی آخرت کی نجات کی بھی سبیل کریں، اور آف کورس پہلے ہم اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کی سبیل کریں۔ دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں بولتے ہی رہوں، اور یہ بھی دل چاہتا تھا کہ میں چہلم کے موقع پر لکھنؤ حاضری دے کر خود قبر پہ بھی جاتا اور مجلس سے بھی خطاب کرتا، مگر کرونا وائرس نے راستے مسدود کر رکھے ہیں۔ اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، جلد لکھنؤ میں بھی حاضری ہو۔ انہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔